میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کو گمراہ کرنا، یہ بات میں ذرا زور دے کے آپ کو توجہ سے سننے کو کہوں گا. کسی کو کہیے گا. گمراہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی حق کی راہ سے اس کو ہٹا کر غلط راہ کی طرف لگانا، یعنی اس کی راہ گم کر دینا. جو اصل راہ پہ چلنا چاہیے وہ اس سے اس کو ہٹا دینا. یہ جو گمراہ کرنے کا عذاب جو ہے، یہ جو کرے گا اس کو دیکھ کر یا سن کر جو اس پر عمل کرے گا، ان سب کی سزا بھی وہ بھگتے گا. وہ سارے بھی بھگتیں گے اور بتانے والا، سکھانے والا ان سب کے برابر بھگتے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب برائی پر اتنا، تو نیکی والے کا کتنا فائدہ، کیونکہ وہ نیکی سکھائے گا، اس کو سیکھ کر لوگ نیکی کریں گے تو ان سب کو بھی ثواب ہوگا، ان سب کے برابر اس سکھانے والے کو ہوگا. اب آپ علماء، مشائخ، اولیاء کا ثواب ذرا شمار کریں. مثلا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، نام ہے نعمان. کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. ان کے والد کا نام ثابت، ان کا نام نعمان. امام اعظم ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، امام اعظم لقب. یہ جو چار امام ہیں جنہوں نے فقہ ترتیب دی ہے، جن کی وجہ سے آج ہم مزے کر رہے ہیں، ان میں وہ سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ شان والے. یہ جو میں اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ ہمیں امام اعظم نے سکھایا. حنفی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جتنے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ کس نے سکھایا؟ امام اعظم نے. ہم جو فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہیں، وہ فقہ حنفی ہمیں امام اعظم سے ملی. انہوں نے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر آگے اصول بنا دیے، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کروڑوں اربوں افراد، کیونکہ وہ 77 ہجری میں ان کی ولادت، 150 ہجری میں ان کی وفات، آج 1442 ہے، اس میں سے 150 نکال دیں تو تقریباً 1300 برس ہو گئے. ان کی باتوں پر مسلمان چل رہے ہیں. انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ صحابہ سے. صحابہ نے کہاں سے سیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب نبی کے غلام کی بات سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ کر لیں میرے نبی کی شان کتنی. حضرت امام اعظم تمام حنفیوں کی نیکیوں کا ثواب کما رہے ہیں. گن سکتا ہے کوئی؟ پوچھ رہا ہوں. دنیا میں کتنے حنفی ہوئے، انہوں نے کتنی نیکیاں کی، ان سب کو ہم نہیں گن سکتے. ہر ایک کو ثواب ملا، ان سب کے برابر امام صاحب کو جا رہا ہے. جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. کچھ سمجھ آ رہی بات؟ اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نبی پر کسی کا احسان نہیں سوائے رب کے. نبی کے اجر کے لیے تو ہم تو ان کی برکت سے، ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ ان کے صدقے. کیا مطلب کہ ان کا نام لیں گے قبول ہو جائے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا. ہم کسی کو ہدیہ پیش کرتے ہیں تو یا اللہ اپنے حبیب پاک کو پہنچا ان کے صدقے. ان کا نام اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں مل جاتا ہے. وہ تو اللہ کا ان پر احسان ہے، کسی اور کا نہیں. تو اندازہ کیجئے، ذرا اندازہ کیجئے، آج احساس ہی نہیں ہے تو جو گمراہ کر رہے ہیں، جو نبی کی شان سے ہٹا رہے ہیں، صحابہ کی شان سے ہٹا رہے ہیں، اہل بیت کی شان سے ہٹا رہے ہیں، جو نبی کی تعظیم سے روک رہے ہیں، نبی کی محبت سے روک رہے ہیں، تو گمراہ کر رہے ہیں نا. کیا حال ہے ان کا؟ اب جتنے ان کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، ان کی سن سنا کر مان کر، وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں ان سب کے برابر وہ. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث شریف ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو اچھا طریقہ نکالے اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں ان
وہ بھی اجر والے ہوں گے، ان کو بھی اجر ملے گا. اور من ابتدع بدعۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها، جو کوئی برائی ایجاد کرے تو اس کے لیے برائی ہے، اور جتنے آگے اس پر عمل کرے ان کے لیے بھی. تو اب حدیث شریف سے پتہ چل رہا ہے، تو اب جان کر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کسی گمراہ کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، اس کی کتاب پڑھنی نہیں، اس کی بات سننی نہیں جی سب کو سننا چاہیے. یہ جو اس طرح کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کا کوئی حال نہیں. تمہاری اتنی سمجھ ہے کہ تم بچ جاؤ گے، تمہیں کیا پتا کہ کہاں وار ہو جائے گا. اور شیطان جتنا، کیونکہ آپ کے ہاں ہوتا ہے جی فلاں آدمی یہ 25 سال کا تجربہ، 50 سال کا تجربہ، یہ ایکسپیرینسڈ مین ہے، بہت زیادہ تجربہ. تو جتنا کوئی سیانا ہو اس کا تجربہ، آپ کہتے ہیں نہیں اس کو 50 سال کا تجربہ ہے، یعنی یہ بڑا ماہر ہے. تو شیطان کتنا ماہر ہے؟ کب سے ہے وہ؟ اس کی مہارت کتنی؟ وہ کب کون کس طرح آپ پر وار کرتا ہے، اللہ نہ بچائے تو ہم بچ سکتے نہیں. بڑے بڑوں کی محنت برباد کی ہے اس نے. اسی لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑتے ہیں نا. ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ایک شخص تیر چلا رہا ہے، اس کے پاس کمان ہے، تیر چلا رہا ہے، تو جو اس کے سامنے ہوگا اسی کو تیر لگے گا نا. اور میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں تو پھر میں اس کے تیر سے بچ جاؤں گا. تو اب میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں بچ کے چلا جاؤں. تو وہ تیر والا دیکھے گا تو مارے گا نا، اگر اس کو نظر نہیں آئے گا تو مارے گا اونچی. تو وہ وار کرتا ہے دیکھ کر، نشانہ لے کر. تو ہمیں اولیاء نے کیا بتایا؟ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان تم کو دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھ سکتا نہیں. تو جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر وہ اس کو تم نظر نہیں آؤ گے، تم بھی بچ جاؤ گے. تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر شیطان کے وار سے ہم بچ جائیں گے. ورنہ وہ اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے. اور کتنے اولیاء، کتنے علماء، کوئی جملہ نکلوا دے گا منہ سے، کچھ کہلوا دے گا، کوئی ایسا کام کروا دے گا، برسوں کی محنت برباد. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تمام اولیاء نے گردنیں جھکا دی، ایک صاحب نے نہیں جھکائی. ایک صاحب نے فرمایا پھر اس کی گردن پہ سور کے قدم آئیں گے، خنزیر کے قدم آئیں گے. وہ اس وقت شیطان نے ان کو بہکا دیا، اس شخص کو لگا دیا، وہ جناب کسی میں مبتلا ہو گئے، اس کی وجہ سے اس کے جانور بھی اٹھانے پڑے، کیا کچھ کرنا پڑا. لیکن کچھ مرید سچے تھے، انہوں نے آ کے غوث پاک سے کہا معاف کر دیں، اسے توبہ سے ہو جائے، اس کی بھی بخشش کا سامان ہو جائے. فرمایا وہ توبہ کر لے گا، بخشا جائے گا. آپ لوگوں نے کہا حضرت آپ دعا نہیں کریں گے تو بات نہیں. آپ نے پھر دعا کی، اس کو توبہ کی توفیق ملی. بتانا کیا ہے، اچھوں کی محنت شیطان کب برباد کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ لوگ کرتے ہیں نہیں میں اتنا قابل ہو گیا ہوں اب مجھے کوئی نہیں بہکا سکتا. اللہ سے ڈرو، بڑے بول نہ بولو، بڑے بول نہ بولو. سید المعصومین، معصوموں کے سردار. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا. ان کے سردار میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں. سید المعصومین ہے، اس کے باوجود کیا فرمایا؟ میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں. تو وہ معصوم ہو کے کریں اور ہم گناہ گار ہو کے نہ کریں تو پھر ہم سمجھدار اونچی نہیں ہے. سنیں احتیاط. ہم لوگ بہت بگڑ چکے عادتوں میں، مزاج میں. ہماری زبان ہمارے قابو نہیں، ہماری حرکتیں ہمارے قابو. ایسی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں
کہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور ہوش میں آتے نہیں. کیوں ایسا ہے؟ خواہشات. مزے کر لوں میں. دین پہ چل کے دیکھو کتنے مزے. سیدنا داتا گنج بخش کا مزار لاہور شریف میں ہے. انہوں نے دنیا میں وقت محنت میں گزارا، اللہ کی یاد میں گزارا. آج کروڑوں لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے مزے ہیں ان کے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، بہت ہی معمولی سا شخص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق مل گئی، ان کی باتیں کرنے کی توفیق مل گئی. دنیا اللہ نے سیر کرا دی، ساری دنیا میں گھما دیا. کہاں لوگ کس طرح پذیرائی کرتے ہیں. جس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں لوگ ہار پہناتے ہیں. ان کا نام لینے پر اتنی عزت ہے، ان کا ذکر کرنے پر اتنی عزت. تو دین میں مزے ہیں، دین میں تنگی نہیں. ہاں خواہشات دنیا کی ہو جائیں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. پھر بندہ، کیونکہ یہ آپ کو بات پتے کی بتا رہا ہوں، دنیا کے پیچھے چلو گے دنیا ہاتھ، دنیا کو ٹھوکر مارو گے دنیا پیچھے پیچھے آئے گی. یہ تجربہ بھی ہے، مثالیں بھی ہمارے سامنے. اور جتنے بھی دیکھو خراب ہوئے ہیں دنیا کے لیے. یزید کو کس چیز نے خراب کیا؟ اس پلید نے خیال نہیں کیا نسبت رسول کا، آل رسول کا. آج ہے کوئی اس کی تعریف کرنے والا؟ پوچھ رہا ہوں. بے دین ہی ہوگا کوئی، مسلمان نہیں. لیکن دنیا بھر میں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی امام کو سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوچیں. وہ جو تختوں پہ بیٹھ کے فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، خدائی کے دعوے کرنے لگ گئے، کچھ ہاتھ آیا ان کے؟ کچھ ملا ان کو؟ جنہوں نے دنیا ٹھکرا دی، دنیا ان کے پیچھے پیچھے. تو سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ کے حضور فرماتے ہیں مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس شہر کے رب کو جس نے اس کو حرمت والا کیا. مکہ معظمہ اللہ ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے. مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ. مکہ اس کا پرانا نام بکہ. مکہ مقناطیسی قوت سے اپنی طرف کھینچنے والا. ساری دنیا کو کھینچ رہا ہے یا نہیں؟ جا رہے نا ہر طرف سے لوگ. یہ دنیا کا مرکز، کہتے ہیں دنیا گول ہے تو اس کا سینٹر پوائنٹ، مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ، جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، مرکز ہے. اگر پرکار گھمائیں گے تو سینٹر کعبۃ اللہ آئے گا. یہ مکہ مکرمہ، آپ اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. یہ لفظ کہیے گا، ام القریٰ. قریٰ بستیوں کی جمع، قریہ کہتے ہیں نا، قریٰ جمع ہو گئی، تمام بستیوں کی ماں. مدر پلیس کہہ لیں، مدر سٹی کہہ لیں، مدر ٹاؤن کہہ لیں. یہ بنیاد، اس زمین پر سب سے پہلی بستی، پہلی جگہ ام القریٰ، یہ مکہ مکرمہ.